بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا مبارک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ، آپ کی ولادت باسعادت کا مہینہ۔ تو اس مہینے کو بڑا ہم طرح طرح سے جس کی جتنی توفیق ہوتی ہے مناتا ہے، لائٹیں لگاتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، بڑے سجایا جاتا ہے گھروں کو اور وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے لیے یہ بھی ضروری ہے، سب سے زیادہ بلکہ یہ ضروری ہے کہ وہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کوئی کالا یا گورا، لیکن جو فوقیت ہے وہ تقویٰ کو ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ خود فتح مکہ کے موقع پہ کہ جو تم میں سے یہاں موجود ہیں وہ ان لوگوں تک میری باتیں پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، ہو سکتا ہے وہ عمل کرنے والے بہتر ہوں۔ سب سے بڑا یعنی مقام عمل کو ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کہاں تک فالو کر رہے ہیں۔ ویسے تو ہر کوئی ہم میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہے، جو مسلمان ہے نام کا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق سمجھتا ہے خود کو، اور ہم نو ڈاؤٹ مسلمان جو ہے وہ دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کرتا ہے اور ان سے بغاوت کا یہ سوچ نہیں سکتا۔ بس کبھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، کبھی مصروفیات ہوتی ہیں، کبھی ہماری نادانیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہم اس راہ سے ایک قدم ہٹتے ہیں تو پھر وہ راستہ ہمیں کہیں سے کہیں لے جاتا ہے۔ تو چند گزارشات میں کرنا چاہتی ہوں کہ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہمیں دیا۔ سب سے پہلے جو حکیم سعید فرماتے ہیں نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی دین ہمیں ایک نظام اخلاق ہے، ایک نیا نظام اخلاق۔ یعنی اس سے پہلے جیسے عرب جو تھے وہ بس اپنے لیے جیتے تھے، وہ اپنے یعنی جو اپنے لیے اچھا ہے وہ اس کے لیے وہ کچھ بھی کر گزرنے کو بائی ہک اینڈ کروک کرنے کو تیار رہتے تھے۔ اسی وجہ سے چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائیاں ہوتی جو صدیوں پہ محیط ہو جاتی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کے لیے جینے کا درس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روٹی بھی اگر ان کے پاس ہوئی تو انہوں نے مل بانٹ کے کھائی۔ اپنے گھر میں آئے تو عائشہ کو اپنی بیٹی کو بلایا، دوسرے اپنے جو پیارے عزیز تھے اپنے دوست تھے ان کو بلایا، مل کے کھائی ہمیشہ۔ تو کہیں کوئی دعوت ہوئی تو اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے گئے اور مل کے کھایا۔ ایک کھجور بھی ایون آپ کے پاس آئی تو آپ نے اپنی بیٹی کو یاد کیا اور کہا کہ اس نے بھی کچھ نہیں کھایا، آدھی کھجور اس سے دے دو۔ پھر یہ کہ خدمت کا ایک شعار تھا آپ کا شروع سے کہ دوسروں کی خدمت کرتے۔ آپ نے بھی پڑھا ہوگا وہ واقعہ جس میں کوئی بوڑھی جا رہی تھی کچھ مہموں میں بڑبڑاتی ہوئی تو مشکل سے اٹھایا ہوا تھا کچھ سامان، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سامان اس سے لے لیا اور انہیں کہا لائیں میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں۔ تو وہ جب اس نے دیکھا کہ آپ اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور آپ کے اس عمل سے بڑا ہی خوش ہوئی تو کہنے لگی کہ تم دیکھو کہ میں یہاں جادوگر آ گیا مکہ میں، تو جو ہے نا اس کے ڈر سے میں جا رہی ہوں، تو اس کا نام ہے محمد، اور تم بھی کہیں اس کے اثر میں نہ آ جانا اور تم دھیان رکھنا ذرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں سنتے گئے ایسی باتیں کرتی گئیں، اور آخر جب انہوں نے منزل پہ پہنچی تو اس کا سامان اس کو دیا تو مسکرا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جی آپ جس جادوگر محمد کے ڈر سے جا رہی ہیں نا شہر چھوڑ کے، وہ میں ہی ہوں۔ تو وہ آپ کے قدموں میں گر گئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ تو یعنی ہم اپنی بات بڑھانے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کون سے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کرتے، لیکن وہی ہے عمل ہی اصل وہ سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے دنیا کو سیدھے راستے پہ لایا جا سکتا ہے۔ رحمت للعالمین آپ کا لقب ہی نہیں تھا، آپ واقعی رحمت تھے اپنے جانوروں کو کبھی بھوکا دیکھتے تو بہت سرزنش کرتے ہیں، بہت زیادہ وہ کہتے کہ یہ قیامت کے دن تم سے پوچھیں گے، اور جو جانوروں کا خیال رکھتا اس کو بھی کہتے کہ وہ اپنے لیے جنت کما رہا ہے تو اور بخشا جائے گا صرف اس عمل پہ۔ اور پھر اپنے ہمسایوں کا خیال رکھتے، جا کے بیماروں کی خود عیادت کرتے اور بچوں کا خیال رکھتے، بے کسوں کی فریاد سنتے۔ اور یہ ہے کہ
اس نتیجہ یہ ہوا تھا کہ آپ کے آگے سے صحابہ بھی پھر ایسے کرنے لگے، اور ان کی سے آگے جو تبع تابعین تھی ان کی بھی انہوں نے بھی ان نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ تو یہ اخلاق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں تو ہی ہماری بہتری کچھ ہو سکتی ہے۔ اب یہ ہے کہ میں سنتی ہوں اسماعیل ہانیہ جو تھے وہ حزب اللہ کے وہ شہید ہو گئے، آج خبر آئی جی کہ نصر اللہ جو تھے وہ شہید ہو گئے، اب امام خمینائی کو کہتے ہیں کہ خطرہ ہے، تو دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں عمران خان گرفتار ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، تو جو ان کے مخالفین ہیں وہ بھی مسلمان ہیں بیچ میں، تو ہم کیوں نہیں اس چیز کو سمجھ لیتے کہ ہمیں خطرات اسی لیے ہیں کہ ہم جدا جدا ہیں، ہمارے جدا جدا ہو کے ہم نے اپنی طاقتیں جو ہیں وہ بہت کمزور کر لی ہیں، اپنے آپ کو دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے، تو آپس میں کیوں نہیں اکٹھے ہو جاتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر مجھے سیرت مبارکہ یاد آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے اپنے ساتھیوں کو بہت معاف کرنے کی عادت تھی، یعنی ان کا بہت بڑی تعلیم ایک یہ بھی ہے قرآن پاک میں بھی ہے کہ قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کیا ہے کہ بدلہ لینا بھی ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک میں ہے کہ آنکھ کے بدلے میں آنکھ اور دانت کے بدلے میں دانت، لیکن جو معاف کر دے اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ تو یہ آپ کا ایک نیا پیغام تھا جو آپ نے دنیا کو دیا، محبت کا اور معافی کا اور خیال کا۔ تو غزوہ احد میں مجھے یاد پڑتا ہے کہ 2 صحابی تھے، انہوں نے کہا جی ہم بیمار ہیں، تو آپ کو بعد میں پتہ چلا کہ وہ بیمار نہیں تھے، وہ انہوں نے بہانہ کیا تھا، وہ جنگ سے جان چھڑانا چاہ رہے تھے، تو آپ آ کے کر سکتے تھے، تو قوت میں تھے آپ ان کو مطلب کسی طرح سے بھی نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں کیا، آپ کے جماعت کے لوگ تھے، تو آپ ان سے ناراض ہو گئے، آپ ان سے کافی دن ناراض رہے، اور پھر اس کا نتیجہ وہاں تو یہ تھا نا کہ کسی کو یوں کہنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، صحابہ نے بھی ان سے ناطہ توڑ لیا، اور وہ جو صحابی تھے وہ اتنے پریشان ہوئے، پھر انہوں نے آپ سے یعنی بڑی سفارشیں کرا کے تو آپ کے دربار میں یعنی رسائی حاصل کی اور آپ سے معافی مانگی، اور پھر آگے وہ لوگ ابو سفیان کے بارے میں آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا، تو جب وہ مسلمان ہو گئے تو ان کی ساری خطائیں معاف ہو گئیں۔ ہندہ جو تھی وہ بھی کہتے ہیں مسلمان ہوگی فتح مکہ کے موقع پہ، تو اس کو بھی یعنی کہا کہ میرے سامنے نہ آیا کریں۔ تو آپ جو مسلمان یعنی ہو جاتا اس کو آپ اپنی جماعت میں تصور کرتے اور آپ اس کو اپنا سرمایہ سمجھتے اور اس کو ضائع کرنے سے بہت گریز کرتے، اور بہت ہی خالد بن ولید جو ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی جھپٹ تھی، کوئی جنگ ہو رہی تھی، تو اس میں کچھ بچے مارے گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بہت ناراض ہوئے ان سے، اور کہا کہ یعنی بار بار یہ کہیں کہ بچے جو ہے نا اس بات پہ روئیں اور کہیں کہ بچے کیوں مار دیے، تو پتہ نہیں 60-70 تھے، کتنے تھے بچے، کچھ تھے اتنے، کوئی سینکڑے، کوئی مطلب 100 کے لگ بھگ تھے، کچھ ایسی مجھے یاد پڑتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور بہت خفا ہوئے اور بہت دکھی ہوئے، تو حضرت خالد بن ولید نے آگے سے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو کافروں کے بچے تھے، تو اس موقع پہ آپ نے وہ حدیث جو مشہور ہے بیان کی کہ آپ نے کہا ہر بچہ اللہ کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور یہ والدین ہیں جو اس کو مسلمان، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں، تو یعنی بچے معصوم ہوتے ہیں، نازک ہوتے ہیں، تو اس طرح کے یہ ایک نیا پیغام تھا دنیا کے لیے، محبت کا پیغام تھا، تو اس پیغام کو ہم فالو کریں تو ہماری بہتری ہو سکتی ہے، اور بعض اوقات میں یہ بہت بڑی سخت ڈپریشن کا شکار ہوتی ہیں اس بات پہ کہ یعنی مسلمان کیوں اتنے پست جا رہے ہیں اور کیوں اتنے ذلیل ہو رہے ہیں، تو اور کیوں شہادتیں ہو رہی ہیں اتنی زیادہ غزہ میں، فلسطین میں، شام میں، عراق میں، افغانستان میں، اور ایون پاکستان میں اتنے زیادہ واقعات ہو رہے ہیں دہشت گردی کے، اس طرف تو توجہ ہی نہیں ہے نا حکومت کی، وہ آپس ہی میں ہم لوگ لڑ کے مر رہے ہیں، حالانکہ زیادہ توجہ تو ادھر کی ضرورت ہے۔ تو پھر علامہ اقبال کے مجھے وہ اشعار یاد آتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے،
یہ وہ موقع تھا جب کہ یعنی ترکی پہ حملے ہو رہے تھے جنگ عظیم دوم کے وقت کے دوران، اور اس طرح کے انگریزوں کا بڑا جھنڈا لہرا رہا تھا پوری دنیا میں. تو وہاں بہت شہادتیں ہوئیں، تو ظاہر ہے مسلمان ادھر غم زدہ ہوئے. علامہ اقبال کو تو بہت خبر رہتی تھی اور بڑے آپ کے گہرے تعلقات تھے ذاتی وہاں سارے امت مسلمہ کے لوگوں کے ساتھ. تو آپ ظاہر رنجیدہ ہوئے بہت، لیکن پھر ساتھ ہی آپ نے یہ اشعار بھی لکھے کہ اگر عثمانیوں پہ یعنی خلافت عثمانیہ تھی نا ترکی میں، تو اس کے لیے جدوجہد کر رہے تھے کہ وہ باقی رہ جائے، اس کو نہ نقصان پہنچے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، اور نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہیں کا جگر پیدا. ہم دعا کر سکتے ہیں اور خدا ہم سب کو احسن عمل کی توفیق دے، میں جرأت دے، جرأت کردار دے، اور اخلاص دے، اور حق کے لیے قربانیاں دینے کی توفیق دے. آمین.